ناظرین، مباحلہ اسلام کی حقانیت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی عظمت کا ثبوت ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو نجران کے نصرانیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر مشتمل قافلے کو آتا دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کا تک ملا سرتوں کی انتہا غدیر ور مباحلہ اس وقت کیا جاتا ہے جب معاملہ دلائل سے حل نہ ہو۔ ایسے میں فریقین بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر لعنت فرما اور عذاب نازل کر، تاکہ جو بھی حق پر ہو وہ پہچان لیا جائے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھ کر دعوت اسلام دی، وہیں ایک خط نجران کے اسقف کو بھی لکھا۔ نجران سے نصرانیوں کا وفد بات چیت کے لیے مدینے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کرانے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہا، جو نصرانیوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور باپ کے بغیر پیدا ہونے کو ان کی الوہیت پر دلیل قرار دیا۔ نصرانی اسلام قبول کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اس موقع پر سورہ آل عمران کی 61ویں آیت نازل ہوئی، جسے آیت مباحلہ کہا جاتا ہے۔ اے پیغمبر، اس معاملے میں آپ کے پاس صحیح علم آ جانے کے بعد جو آپ سے حجت بازی کریں تو آپ ان سے کہیں کہ آؤ ہم اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں پر اپنی اپنی نفسوں کو بلائیں اور پھر مباحلہ کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ غدیر ور مباحلہ تھی سید البشر کی ذات پاک اس کی۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اپنا آنا ہمارے بیٹوں سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ نساء آنا سے مراد بی بی جناب فاطمہ الزہرا صلاۃ اللہ علیہ ہیں، اور انفسنا سے مراد جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ صحیح مسلم کی دوسری جلد کے صفحہ 287 میں سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ آیت مباحلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ السلام، فاطمہ، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام میرے اہل بیت ہیں۔ ہمارے کا ہوا کہاں رسالت محمدی کا تک ملا ہوا۔ آیت نازل ہونے کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو مباحلے کی پیشکش کی۔ اس موقع پر طے کیا گیا کہ 10ویں ہجری 24 ذی الحج کو دونوں فریق صحرا میں مباحلے کے لیے پہنچے۔ صبح ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام، بی بی جناب فاطمہ الزہرا صلاۃ اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ نصارہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کو لے کر نکلے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی طرح مباحلے کے لیے دوزانوں بیٹھ گئے۔ نورانی چہرے والوں کو دیکھ کر نجران کے بزرگ پادری اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے، صلح کی درخواست کر دی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جزیرے کی شرط کے ساتھ ان کی درخواست قبول کی۔ حق کا ارتقاب غدیر ور مباحلہ